بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالی جل جلالہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا حضور امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد گرامی قدر احباب، آج کی یہ انتہائی ایمان افروز محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر کثیر تعداد میں علماء کرام بھی جلوہ فرما ہیں، خصوصاً صاحب صدر استاد العلماء فخر اہل سنت، اس علاقے کی پہچان بلکہ محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا سجاد حنیف صاحب زید مجدہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور ان کے فیضان سے ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے۔ مہمان ذی قدر فاضل جلیل علم نبیل حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب زید مجدہ اور فاضل محتشم فاضل نوجوان حضرت مولانا محبوب الہی صاحب مسجد حاضی کے خطیب عزیز القدر حضرت مولانا عبد المتین صاحب اور نعت خوانان شیریں بیان مجھ سے قبل انتہائی خوبصورت انداز میں ویس بھائی بڑے ہی ایمان افروز انداز میں جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مجھ سے قبل بھی یقیناً علماء کرام نے اپنے اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کے دلوں کو مستفید فرمایا، گرمایا ہوگا۔ سادی سی میری گفتگو ہوگی اور زیادہ دیر بھی میں چونکہ نہ واعظ ہوں نہ خطیب ہوں، چند باتیں آپ حضرات کے پوچھ گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، ہر روز نیا فتنہ جنم لیتا ہے، اور جن لوگوں کو ہم دین کا محافظ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، وہ خود ہی آئے روز کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے وہ سنا کر عوام کو پریشان کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو قرآن و سنت کی سے جن کے مفاہیم ہمارے اسلاف نے ہمارے ذہنوں کے اندر بڑے خوبصورت پیرائی کے اندر محفوظ کیے ہیں، انہی باتوں کو آج جو ہے دوسرا رنگ دے کر پیش کیا جاتا ہے۔
مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کا، میں نے تو صرف ایک جو ہے وہ کلپ بھی سنا ہے، اور چونکہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے تو اسی حوالے سے ایک دو باتیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے عرض کرنی ہے کہ اس بے حیا نے کہاں تک کہہ دیا ہے، کتنا کفر بکا ہے۔ چلو کہتے ہیں اس نے اپنی جو ہے نا بات سے جو ہے نا سوری کر لیا ہے، رجوع کر لیا ہے، لیکن میں مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کہیں کو اور بھی یہ بات کر سکتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی جہاں کئی ساری صفات بیان فرمائی ہیں، اس آیہ مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ایک صفت امی بیان فرمائی ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو بہت جو ہے نا وہ کلپ وائرل ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ میں نے بھی سنا ہے، ویسے میری عادت تو نہیں ہے نا، میرے پاس وہ موبائل ہے، لیکن وہ مجھے بھی بچوں نے سنایا تو وہ سن کر یعنی صراحتاً یہ کفر کی بات ہے۔ بندہ اگر ایسا عقیدہ رکھے تو وہ عظیم دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہ قرآن کریم کی یہ جو آیہ مبارکہ کا میں نے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، بس ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر جو رسول نبی بھی ہے امی بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے سرکار کی پہلی صفت رسالت کا ذکر فرمایا، پھر صفت نبوت کا ذکر فرمایا، تیسری صفت رب تعالیٰ نے سرکار کی امی جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اور امی کا جو معنی اس جاہل نے بتایا ہے اسی کے حوالے سے میں نے یہ بات عرض کرنی ہے۔ امی کا معنی یار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے جاہل، ان پڑھ، حالانکہ امی کا معنی جاہل ان پڑھ جو ہے یہاں نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو لوگوں کے سامنے بیان بھی فرمایا، اور ساتھ لوگوں کا ایک اعتراض جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے سرکار کی صفت امی کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے سے ہی اس کا اس نے صرف وہ ایک جملہ اس کا پڑھا ہے، نہ اس کا بعد والا لفظ پڑھا ہے نہ پہلے والا پڑھا ہے، درمیان سے اس نے جو ہے ایک لفظ اس نے پڑھا ہے، اور اس سے جو ہے نا اس نے یہ ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ نہ آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ کیا لکھا ہے، وہی آتی، کاتبان وہی کو آپ بلاتے، زید بن ثابت یا دیگر جو ہے وہ جن کی ڈیوٹیاں تھی جو کچھ وہ لکھ دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے۔ یہ صراحتاً جو ہے نا یہ بات اس نے کہنے والے نے کہی ہے، تو میں چلو اس کی بات نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا یہ بات کوئی اور بھی کر سکتا ہے کہ لفظ امی جو ہے نا اس کا معنی یہ قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ، اس کا ما قبل اور ما بعد اگر پڑھا جائے تو اسی سے ہی مفسرین نے آپ کے پڑھے ہونے کا اور آپ کو جو ہے نا وہ لکھنے کا دونوں چیزوں کو اسی آیت سے ثابت کیا ہے۔ اسی آیت کے اندر یہ جواب موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی بھی ہیں، اور آپ کا امی ہونا آپ کے لکھنے اور پڑھنے اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ جو امی ہوتا ہے اگر وہ لکھنا بھی جانتا ہو پڑھنا بھی جانتا ہو پھر بھی وہ امی ہوتا ہے۔ امی کا معنی پہلے عرض کر لوں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ صفت قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ میرا محبوب امی ہے۔
امی کا معنی یہ ہے کہ ظاہراً سرکار نے کسی استاد کے پاس جا کر نہیں پڑھا ہے، کسی مدرسے کے اندر، کسی جو ہے وہ عالم کے سامنے آپ نے بیٹھ کر اس سے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کا کوئی استاد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ لفظ امی جو ہے نا سرکار کا، دنیا کے اندر کسی عالم کے پاس پڑھا ہوا نہ ہونا اور آپ کا قلم پکڑ کر نہ لکھنا، اس کی حکمت قرآن نے بیان کی ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کے لکھنے کا بھی اور آپ کے پڑھنے کا بھی اس آیت کے اندر جو ہے وہ اس کو بیان فرما دیا ہے، لیکن وہ جو ہے نا ایک درمیان میں سے لفظ وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ، اس سے جو ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے۔ یہ ایک جملہ درمیان میں سے لے لیا، پہلا بھی ہضم کر گیا، آخر والا بھی ہضم کر گیا۔ یہ تو ایسے ہی بات ہے نا جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والوں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کوئی آدمی صرف اتنا جملہ پڑھ لے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز قرآن کہتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان والوں نماز کے قریب نہ جاؤ، اگلا نہیں پڑھنا۔ آگے کیا کہا ہے کہ کعبہ نہیں جانا ہے، وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ ابتدائی احکام تھے، تو یہ ایک علیحدہ بہرحال اسی طرح اس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دائیں ہاتھ سے نہ لکھنے کا ذکر ضرور فرمایا ہے، اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر ہی آپ کے ظاہراً نہ لکھنے اور پڑھنے کا جواب جو ہے کہ آپ لکھنا اور پڑھنا یہ جانتے تھے، آپ لکھتے بھی تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ قرآن کی اسی آیت سے ثابت ہے، جس آیت سے اس آدمی جو ہے نا جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہتا ہے، جس نے یہ ثابت کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے محبوب اس کتاب قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے محبوب آپ کو رب تعالیٰ نے اس چیز سے دور رکھا ہے کہ لوگ آپ کی نبوت پر شک نہ کریں۔ مبتلین باطل لوگ جو ہیں ان کو شک نہ ہو کہ انہوں نے کسی سے پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اور یہ جو قرآن بیان کرتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے عجیب مضامین، سابقہ قوموں کے واقعات، اخلاقیات، دنیا کا ہر علم اس کے اندر موجود، اور یہ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کے سامنے اپنے امتیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو شاید انہوں نے پہلے سابقہ کتابیں جو ہیں ان کا مطالعہ کیا، ان کے مطالعہ کا حاصل ہے یہ جو بیان کرتے ہیں۔ کسی استاد سے انہوں نے پڑھا، یہ علم اس سے حاصل کر کے یہ قرآن لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تھا اصل میں وجہ کہ وہ مکے کے لوگ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے پاس جا کر ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، آپ نے اپنے ہاتھ میں قلم پکڑ کر کبھی کوئی لفظ نہیں لکھا ہے۔ یہ رب نے کیوں آپ کو صرف امی عطا فرمائی، کیوں آپ کو امی بنایا؟ تاکہ کوئی کہنے والا، کوئی باطل جو ہے، مبتل جو ہے، شک میں نہ پڑ جائے کہ انہوں نے تو کسی سے پڑھا ہوا ہے، کسی سے انہوں نے سیکھا ہوا ہے، اور اسی سیکھے ہوئے سے جو ہے آگے باتیں بنا کے فصیح و بلیغ زبان کے اندر یہ اپنی بات قرآن کی صورت کے اندر سناتے ہیں۔ رب نے فرمایا یہ اعتراض تاکہ کوئی نہ کرے، اور یہ مفسر فرماتے اسی کے اندر یہ جواب وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہیں پڑھتے تھے۔ مطلب کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں پہلے کی نفی ہے، کتاب جب نازل ہو گئی، لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، لوگوں کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے،
آپ کے رسول ہونے کا یقین ہو گیا تو یہ گویا کہ جو شک والی بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو لکھنا بھی لکھنے کی بھی جو ہے ملکہ عطا فرما دیا، پڑھنے کا بھی ملکہ عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ اور علامہ علوسی فرماتے ہیں یہ سرکار کے دو معجزے ہیں۔ اس آیت کے اندر دو معجزوں کا ذکر ہے کہ کتاب کے نازل ہونے سے پہلے آپ لکھتے نہیں تھے، کتاب کے نازل ہونے سے پہلے آپ سامنے کتاب رکھ کے پڑھتے نہیں تھے۔ تو یہ بھی یہ امی ہے، یہ امی ہونے کی وہ دلیل ہے کہ آپ امی ہیں۔ لیکن جب کتاب نازل ہو گئی، قرآن نازل ہو گیا، تو پھر آپ کا بغیر کسی استاد کے پڑھانے کے، بغیر کسی کے سکھانے کے سرکار نے اپنے دست اقدس سے لکھا بھی ہے اور سرکار پڑھ بھی لیا کرتے تھے۔ یہ بھی سرکار کا یہ معجزہ ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کراوی ہے، اور سرکار کے لکھنے کے متعلق یہ بے شمار صحابہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، ان سے یہ حدیث جو ہے یہ اپنے اپنے مقام پر احادیث مروی ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے ذوالقعدہ کے اندر آپ مدینہ پاک سے مکہ پاک تشریف لائے، وہ صلح حدیبیہ والے سال کے اندر، تو سرکار جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، آگے کفار مکہ نے آپ کو جو ہے عمرے کی ادائیگی سے روک دیا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آپ آ کر عمرہ کریں گے، 3 دن آپ جو ہے مکے کے اندر رہیں گے۔ یہ جو ہے نا وہ صلح نامہ حدیبیہ کے میدان کے اندر لکھا گیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کفار مکہ کی طرف سے سفیر تھے، بعد میں مسلمان ہو گیا تھے، انہوں نے وہ معاہدہ لکھا۔ مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ لکھنے والے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ معاہدہ جب لکھا گیا تو اس کے وہ پہلے جو ہے نا سر ورق لکھا گیا، یہ معاہدہ ہے من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ انہوں نے جب یہ پڑھا نا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا جھگڑا یہ ہمارا اتنا ہے، ہم آپ کو رسول ماننے تو بات ختم ہو گئی، ہمارا تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی تو مانتے نہیں ہیں، تو آپ لکھ رہے ہیں من محمد الرسول اللہ، ہم تو آپ کو رسول مانتے نہیں، یہ مٹائیں، لکھے محمد بن عبداللہ، من محمد بن عبداللہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم فرمایا علی یہ من محمد رسول اللہ کاٹ کے نا محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ تو وہ جو ہے نا حضرت شیر خدا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں محمد رسول اللہ کاٹ دوں، یہ میں نہیں کاٹ سکتا۔ یہ علماء فرماتے ہیں نا الامر فوق الادب، ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ حکم جو ہوتا ہے نا یہ ادب سے اس کا مقام ہوگا، لیکن صوفیاء کہتے ہیں الادب فوق الامر، اور اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا ادب جو ہوتا ہے نا وہ امر پر فوقیت بسا اوقات رکھتا ہے، اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں علماء تو کہتے ہیں الامر فوق الادب، لیکن صوفی کہتے ہیں نہیں ادب جو ہے نا وہ امر پر فوقیت رکھتا ہے، کہ حضرت شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں محمد رسول اللہ کاٹ دوں، سرکار نے فرمایا مجھے دو، اور صحیح بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، بخاری کے اندر یہ حدیث امام بخاری نے 2 سندوں کے ساتھ بیان کی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر سرکار نے وہ صلح نامے کے لیے جو لکھا جا رہا تھا آپ نے اپنے دست اقدس میں لیا اور سرکار نے خود لکھنا شروع کیا۔ سرکار نے وہ سارا معاہدہ اپنے دست اقدس سے لکھا۔ اب جو آدمی کہتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ تو
لکھنا جانتے نہیں تھے، پڑھنا جانتے نہیں تھے، کاتبانے وہی جو کچھ لکھ دیتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ الیاذ باللہ۔ صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے، صلح نامہ حدیبیہ جو ہے وہ سرکار نے اپنے دست اقدس سے لکھا ہے۔ حضرت برا فرماتے ہیں یہ کیسے ہے کہ سرکار کو ہے لکھنا ہی نہیں جانتے۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں لوگو، قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ انسان پر جو رب تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائی ہیں، نعمتیں، عنایات، ان کا ذکر فرمایا ہے، احسانات کا ذکر فرمایا، اس میں ایک احسان جس کا قرآن کے اندر اللہ ذکر فرما رہا ہے، الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ساتھ لکھنے کی تجھے جو ہے وہ یہ نعمت عطا فرمائی، لکھنا ہاتھ سے، یہ قلم کے ساتھ لکھنے کی نعمت تجھے دی ہے، اس کا احسان سورہ جو ہے اس اقرا بسم ربک، یہ پہلی وہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو علامہ علوسی فرماتے ہیں اگر سرکار کے امتی کو تو رب تعالیٰ یہ نعمت لکھنے والی یہ سعادت عطا فرما دے، اور نبی جو ہے اس سے وہ امتی پھر بڑھ جائے کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا اور امتی جو ہے وہ لکھ لیتا ہے، پھر تو یہ ایک رب تعالیٰ کی نعمت ہے، لکھنا پڑھنا یہ اللہ کی نعمت ہے جس کا احسان، اس احسان کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ فرمایا تو پھر اگر یہ انسان لکھنا جانتا ہو، سرکار کا امتی لکھنا جانتا ہو اور سرکار لکھنا نہ جانتے ہوں تو پھر تو امتی جو ہے اس کمال کے اندر بڑھ جائے گا اپنے نبی سے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو باقی جو ہے وہ کمالات عطا فرمائے ہیں، اس کمال کو جو ہے رب تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا تو گویا کہ ایک نقص اور کمی رہ جائے گی سرکار کے اندر۔ اس لیے یہ ایک حکمت تھی کہ کتاب اللہ کے نازل ہونے سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو لکھنے پڑھنے سے منع فرمایا۔ آپ نے لکھا نہیں ہے، آپ نے جو ہے اپنے دست اقدس سے لکھا نہیں تاکہ شک کرنے والوں کو شک نہ پڑے کہ آپ تو پہلے ہی کہیں کسی سے پڑھا ہوا تھا، تو کسی سے پڑھ کر جو ہے یہ قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان کو تو یہ پتا تھا کہ آپ کسی استاد کے پاس گیا نہیں، مکے سے باہر نکلے نہیں، ہاتھ میں قلم پکڑا نہیں، اور پھر یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں یقیناً یہ اللہ کی وحی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ایک حکمت تھی جس کے تحت رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو امی ہونے کا وہ شرف بھی عطا فرمایا اور اس کی حکمت کو قرآن کے اندر بیان بھی فرمایا۔ یہ مسئلہ ہے اصل۔ رہ گئی بات کہ اس کا ایک جملہ بڑا خطرناک جملہ، جو پہلا جملہ اس نے بولا کہ آج ہم جو ہے نا بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے جو ہے نا فلاسفر، بڑے بڑے سائنسدان، ان کو ہم فالو کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے، وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، تو کسی کو جو ہے نا کسی کے طریقے پر چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اس کی کسی خوبی کی وجہ سے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، لہذا اس لیے آپ جو ہے نا فالو ہونے، آپ کو آپ کے طریقے پر چلنا جس کو ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں، یعنی آپ فالو کے قابل نہیں ہیں۔ الیاذ باللہ، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں کائنات کے اندر تو میں نے کوئی ایسی کامل بنائی نہیں ہے جتنا کامل میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ ہر چیز سے میں نے اپنے محبوب کو کامل بنایا ہے۔ جو علم میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ایسا علم تو میں نے کسی اولین و آخرین، کسی نبی، کسی رسول، کسی فرشتے کو بھی میں نے نہیں عطا فرمایا جو علم میں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار کے علم مبارکہ کی بات کرتے ہو، چونکہ ان کے بڑے بھی سرکار کے علم کے متعلق کی باتیں کرتے رہے اور ان کا وہی وہ پکوایا ہوا سبق اسی کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اظہار ہوتا رہتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ کی مثال علماء بیان فرماتے ہیں ساری
مخلوقات اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات ان کے علم کو جمع کیا جائے، اس میں نبی بھی، اس میں رسول بھی، اس میں فرشتے بھی، اس میں جو ہے جن بھی، ساری مخلوقات، ان کے علم کو جمع کیا جائے اور ان کے علم کی حیثیت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کے سامنے ایسے ہے جس طرح صحرا کے سامنے ایک ریت کے ذرے کی ہوتی ہے، یا جس طرح سمندر کے سامنے ایک قطرے کی ہوتی ہے۔ سرکار کا علم وہ تو ایک سمندر اور باقی ساری مخلوقات کے علم کو جمع کیا جائے تو اس کے سامنے اس کی حیثیت یہ ہے جو ایک قطرے کی ایک سمندر کے سامنے ہوتی ہے۔ سرکار کا علم مبارک سمندر کی مانند اور قریب جو ہے باقی ساری مخلوقات کا علم سرکار کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کس قدر علوم عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا یہ تفسیر خازن کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، دیگر مفسرین نے بھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس آیت کے تحت لکھا ہے اے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال نہ کرو کہ اگر تم کو وہ سوالوں کا جواب دے تو تمہیں پھر جو ہے نا بڑا برا لگے گا کہ جو ہے نا وہ چونکہ اللہ کا نبی، پھر اس نے تو سب کچھ کھول دینا ہے، پھر تمہیں بڑی تکلیف ہوگی بعد میں۔ فرمایا نبی پاک میرے محبوب سے ایسے سوال نہ کیا کر۔ یہ اس آیت کی جو ہے نا شان نزول کے اندر کہ منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر طعن کیا تھا کہ یہ دیکھو جی یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آسمان کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتا ہے اور پتہ نہیں ہے غزوہ تبوک کے سفر کے اندر سرکار کی اونٹنی وہ جو ہے وہ چونکہ کچھ دیر کے لیے حکمت تھی، یہ جو ہے نا لوگوں کا ان کا نفاق ظاہر ہونا تھا، انہوں نے اعتراض کرنا تھا، رب نے جواب دینا تھا، تو یہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو کہتا ہے مجھے آسمانوں کی بھی خبریں ہیں، پتہ نہیں ہے کہ اونٹنی کہاں ہے۔ سرکار کو جب پتہ چلا تو آپ نے ممبر بچھایا، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آسمانوں کی بھی خبریں ہیں اور جو ہے نا یہ پتہ نہیں ہے میری اونٹنی کہاں ہے، صحابہ اتنی دیر سے تلاش کر رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ فلاں وادی کے اندر فلاں گھاٹی کے اندر ایک درخت کے ساتھ جو ہے میری اونٹنی کی نکیل اٹکی ہوئی ہے، جاؤ وہاں سے لے آؤ۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ۔ ارے نبی کے علم پر طعن کرنا، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں یہ کس کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کے متعلق اگر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے، طعن کرتا ہے، تو پھر یاد رکھے اس کا ناطہ کس سے جڑتا ہے۔ وہ یقیناً منافقین جو ہے ہمیشہ سرکار کے علم پر طعن نہیں کرتے رہے، صحابہ نے تو نہیں کیا، صحابہ کا تو عقیدہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں سمیعت عمر بن الخطاب، میں نے فاروق اعظم سے سنا یقول، آپ فرما رہے تھے، کیا کہتے ہیں، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، لوگو تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کی شان کا کیا اندازہ ہو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں جلوہ فروز تھے، تشریف فرما تھے، فاخبرنا ام بدء الخلق، سرکار نے تذکرہ شروع فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، اور اس روایت کو حضرت حذیفہ بن یمان بھی روایت کرتے ہیں، وہ بھی بخاری کے اندر ہے، مفہوم اس کا بھی یہی ہے کہ سرکار نے وہ جو ہے نا وہ ابتدائے آفرینش سے جب سے یہ مخلوقات کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا اس وقت سے یہ سارے سلسلے کو شروع فرمایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، اور حدیث بھی عام نہیں، حدیث بخاری کی عرض کر رہا ہوں، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، حدیث کی بے شمار کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار نے ابتدائے آفرین جب سے اللہ نے مخلوقات کا سلسلہ شروع کیا وہاں سے جو ہے وہ اس کو بیان کرنا شروع فرمایا۔ کتنا بیان فرمایا، کتنا بیان فرمایا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں حتیٰ داخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، حتیٰ کہ جنتی جنت میں داخل ہو گیا، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے،
اس وقت تک کے سارے احوال سرکار نے جو ہے اس ایک نشست کے اندر بیان فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے نبی وہ ہے جس کو جب سے رب تعالیٰ نے کائنات بنائی، جب سے مخلوقات کا سلسلہ شروع فرمایا، اس وقت کے حالات کو شروع فرمایا، حتیٰ کہ یہ دنیا سے عالم آخرت، حتیٰ کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، اس وقت تک کے سارے احوال سرکار نے ایک نشست میں بیان فرما دیے۔ علامہ عینی یہاں فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر بھی فرماتے ہیں، یہ بخاری کی شرح فتح الباری اور عینی کے اندر، عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ذہن کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے نا، ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، او اللہ نے کہاں کب سے مخلوقات بنائی؟ آدم علیہ السلام تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، ہزاروں سال پہلے سے یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ رب تعالیٰ نے زمینیں بھی بنائی، آسمان بھی بنائے، پھر اس سے پہلے جو ہے یہ فرشتے بھی بنائے، اس سے پہلے کی مخلوقات، آدم علیہ السلام سے پہلے بے شمار مخلوقات جن اس سے آدم علیہ السلام سے پہلے بنائے، تو کتنی مخلوقات ہوں گی اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ جب سے رب نے مخلوقات بنائی ہیں، بدء خلق، جب سے خلق کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، وہاں سے احوال شروع کیے، جنتیوں کے جنت میں، جہنمیوں کے جہنم کے اندر داخل ہونے تک کے سارے احوال سرکار نے بیان فرما دیے۔ اب جو ہے نا علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ذہن میں خیال تو آئے گا نا کہ یہ کیسے ممکن ہے، او ہزاروں سال کی بات، ہزاروں سال کے احوال، اور پھر جو ہے نا یہ دنیا کے سارے احوال، پھر دنیا کے بعد عالم جو ہے نا برزخ، اور عالم برزخ سے عالم حشر، پھر عالم حشر جو ہے جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم کے اندر جانے کے سارے احوال، یہ کیسے ممکن ہوئے؟ ایک نشست کے اندر ممکن نہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، یہ اگرچہ تیری عقل نہیں مانتی ہے، رب تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے، مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ میں گفتگو کرتا ہوں تو ان کلمات کے اندر، ایک ایک کلمے کے اندر اس کے پیچھے جو ہے اس کے معنی کا سمندر موجود ہوتا ہے۔ اور سرکار نے جو ہے، یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے کہ سرکار ابتدائی آفرینش سے لے کر جو ہے دنیا اور دنیا کے مابعد کے سارے احوال کو ایک نشست میں بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ کچھ لوگ ہمیں اس لیے تو ہمارے تو اسلاف کا عقیدہ یہ ہے، علامہ مصری کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت جو ہے نا، یہ تو آپ کی سخاوت کا مدر ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی عالم ما کان و ما یکون، تم نبی کو مانتے ہو کہ جو کچھ ہو چکا ہے سرکار وہ بھی جانتے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، لہذا تم تو شرک کرتے ہو، تم تو اللہ کے ساتھ ملاتے ہو۔ علامہ بوصیری کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، یا رسول اللہ آپ کے علوم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ لوح و قلم کے اندر جتنا علم ہے وہ تو آپ کے علم کے جو ہے علم مبارکہ کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ۔ ارے صحابہ کا عقیدہ، صحیح مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، یہ عالم ما کان و ما یکون جو ہمارے سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا عالم ما کان ہے، جو کچھ ما کان کا مطلب جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی جاننے والے ہیں، ما یکون جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ یہ عقیدہ یہ آج یہ امام احمد رضا نے نہیں پیش کیا ہے، یہ کچھ 14ویں صدی کے اندر علماء نے نہیں گھڑا ہے، بلکہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفجر،
کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر ادا فرمائی. نماز فجر ادا فرمائی. وصعد المنبر، سرکار اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. فخاطبنا، سرکار نے خطبہ شروع فرمایا، تقریر شروع فرمائی. فرماتے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں، صبح کی نماز کا وہ ختم ہوئی ہے، سرکار ممبر پر جلوہ فرما ہے. آپ نے خطبہ شروع فرمایا، آپ نے اپنا وہ واز شروع فرمایا. فرماتے ہیں حتی حاضرات الظہر. کتنی لمبی تقریر تھی، کتنی لمبی تقریر تھی. صبح شروع فرمایا، ظہر کا وقت ہو گیا. نماز ظہر کا جب وقت ہوا فنازلہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے. فصلی الظہر، سرکار نے نماز ظہر ادا فرمائی. ثم صعد المنبر، پھر جو ہے نا نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سرکار پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے. فخاطبنا، پھر سرکار نے اپنا خطبہ شروع فرما دیا. سبحان اللہ. حتی حاضرات العصر، حتی کہ عصر کا وقت ہو گیا، نماز عصر کا وقت ہو گیا. فنازلہ، سرکار نیچے تشریف لائے. فصلی العصر، سرکار نے نماز عصر ادا فرمائی. ثم صعد المنبر، نماز عصر ادا فرمائی، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے. حتی غربت الشمس، اتنا لمبا خطبہ صبح نماز فجر سے شروع کیا، ظہر ہو گئی. نماز ظہر ادا فرمائی، پھر شروع، پھر عصر ہو گئی، عصر پھر ادا فرمانے کے بعد پھر شروع. حضرت عمر فرماتے ہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور سرکار نیچے تشریف لائے اور آ کر نماز مغرب پڑھی. تو آگے صحابی کا عقیدہ تو ذرا سنو. اللہ کیا کہتے ہیں صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فاخبرنا بما کان وما هو کائن، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی بیان فرما دیا، اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت اور قیامت کے بعد اس کو بیان فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ. حضرت عمر بن اختب فرماتے ہیں فعالمنا، کہ ہم میں سے سب سے زیادہ عالم ہم کسے سمجھتے ہیں؟ احفظنا، جس نے اس خطبے میں سے زیادہ حصہ یاد رکھا ہم اسی کو بڑا عالم سمجھتے ہیں. جس نے اس خطبے میں سے زیادہ یاد رکھا ہم اسی اپنا بڑا عالم کہتے ہیں. عالمنا احفظنا، جس نے زیادہ یاد رکھا وہ ہم میں سے سب سے زیادہ عالم. سبحان اللہ، سبحان. آپ بتا، یہ عقیدہ امام احمد رضا نے نہیں دیا ہے کہ کریم آقا عالم ما کان و ما یکون ہے، یہ تو صحابہ کا عقیدہ. عشق و محبت، عشق و محبت، گج کے بولو، عشق و محبت، عشق و محبت، علماء اہل سنت. بلکہ جامع ترمذی کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے، علماء کثرت سے بیان کرتے رہتے ہیں، شاید پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی. چونکہ بات آ گئی ہے نا سرکار کے علم پاک کی، کہ سرکار کے علم پاک کتنا ہے، ہمارے پاس وہ ترازو نہیں ہے جس کے اندر ہم سرکار کے علم کو توڑ سکیں. سبحان، بے یہ شک. تو بڑی بات نصیبی ہے نا، چوک میں کھڑے ہو کے آدمی کو کوئی اور بات نہ آئے تو کہے جو ہے نا کہ نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں کا علم نہیں تھا. وہ بڑا بدبخت آدمی ہے نا. تو وہ جو ہے نا وہ جو کھڑے ہو کر کہ جو ہے وہ اور کوئی بھی اس کو موضوع نہیں ملتا ہے وہ نبی پاک کے علم کے متعلق بات کرتا ہے. اسی لیے تو میرے امام نے کہا کہ اور تم پر میرے آقا کی کوئی عنایت نہ صحیح. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی بھی احسان احسان کیا. کیا. واہ واہ واہ. اللہ، ارے اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم اتنا تو ادب کر لے کہ میں نے اس کا کلمہ پڑھا ہوا. وہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان چلا گیا کہ نبی پاک کو تو ان کے علم کو تو اپنے علم کو سمجھتا ہے کہ تیری عقل کے اس ترازو میں جو ہے نا وہ سرکار کا علم تولا جا سکے. ارے حضرت عبد الرحمن بن عائش اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد نا یہ حدیث کتاب التفسیر سورہ صاد کی تفسیر کے اندر امام ترمذی نے اس کو جو ہے وہ نقل فرمایا ہے جامع ترمذی کے اندر. یہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں نا، بخاری مسلم، اس کے بعد تیسرا درجہ ترمذی کا ہے. ترمذی کے اندر یہ حدیث
اور امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ استاد جی یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبد الرحمن بن عیش والی جو ابھی میں انشاءاللہ پڑھوں گا، یہ اس کے متعلق آپ کے کیا کمنٹ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے استاد امام بخاری ہے جن کی بخاری شریف ہے، محمد بن اسماعیل بخاری، وہ فرمانے لگے اے ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث کو ذکر کیا امام ترمذی نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی عظمتوں اور شانوں سے آگاہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ رأیت ربی فی احسن صورت، لوگوں میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، حسین صورت میں دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے نا کہ اللہ کی دیدار یہ سرکار کا خاصہ ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، حسین صورت کے اندر دیدار کیا۔ تو جب مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا نا تو رب تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یا محمد فیما یختصم المالا الاعلیٰ، محبوب ذرا بتا تو صحیح نا یہ میرے مالا اعلیٰ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ مالا اعلیٰ یہ چار بڑے فرشتے ہیں، جنابی جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ چار جو بڑے فرشتے ہیں ان کو مالا اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے پوچھا ان کا جھگڑا ہے، محبوب بتا یہ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ اللہ قل، تو میں نے عرض کیا اللہ ادری، یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تیرے یہ بڑے فرشتے ہیں جھگڑا کس بات میں۔ اب سرکار کے ارشاد فرماتی ہیں پھر ہوا کیا؟ جب میں نے عرض کیا یا اللہ مجھے علم نہیں، میں نہیں جانتا کہ تیرے فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، رب ذوالجلال والاکرام نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا۔ سبحان اللہ، میں اشارہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے وہ شانے وہ تو سرکار کے شانے کیا، اور رب تعالیٰ کی جو شان جو اس کے دست قدرت کی جو ہو سکتا ہے ہم نہیں جانتے، جو اس کے شان ہے۔ سرکار شاہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا۔ فوجدت بردھا بین صدیا، میں نے اس دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ سرکار شاہ میں جب رب نے اپنا دست قدرت رکھا میں نے ٹھنڈک سینے میں محسوس کی، پھر ہوا کیا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سرکار شاہ فرماتے ہیں جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے میں نے سب کچھ جان لیا۔ سبحان اللہ، سب کچھ جان لیا۔ سبحان اللہ۔ یار لوگ کہتے تھے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کیا علم نہیں، میں کہتا ہوں پتہ نہیں وہ دیوار کہاں ہے جو زمین و آسمانوں سے کہیں کو باہر ہی ہوگی، جس کے پیچھے کا اللہ کے نبی کو علم نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی تو کہہ رہا ہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے تو سب کچھ جان لیا۔ وہ جو دیوار کے پیچھے جو کچھ ہے اس کا علم نہیں ہے، وہ تو کہیں پھر آسمانوں زمینوں سے باہر ہی کو دیوار ہوگی، جس کے پیچھے کا اللہ کے نبی کو علم نہیں۔ کیوں؟ زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے سب کچھ جان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے سرکار کے علم میں مبارکہ۔ ارے اس کو اپنے یہ عقل کے ترازو میں سرکار کے علم کو نہ تولا کرو اور اپنے اوپر اس کو قیاس نہ کیا کرو، بلکہ نا وہ مجھے لطیفہ یاد آ گیا، وہ عقائد جو ہے نا مولانا روم علیہ الرحمہ نے اپنی مثنوی کے اندر لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک کوئی جو ہے نا عرب کے علاقے سے جو ہے نا وہ اس ایران اس دور کا جو ایران تھا اس علاقے سے کوئی ادھر ہمارے ملک ہندوستان بر صغیر کے اندر کوئی تاجر آیا تو یہاں اس نے دیکھا ان کے علاقے کے اندر یہ طوطے نہیں ہوتے، تو یہاں آیا تو اس نے دیکھا یہ مینا طوطا جو ہوتا ہے جو باتیں کرتا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ ایک طوطا ہے باتیں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو بڑا پسند آیا، وہ خرید کے نا تو اپنے ملک میں لے گیا، تو چونکہ وہ تیل بیچنے والا تھا تیلی تھا تو وہ جو ہے نا وہ اپنا کیا نام ہے اس کی بہت بڑی دکان تھی یہ جو ہے نا، تو اس نے نا وہ کیا کیا لوگوں کی توجہ کے لیے
اس نے وہ طوطا جو ہے نا اپنی دکان پر رکھا، جو گاہک آتا وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا۔ لوگ بڑے مانوس ہوتے کہ یہ جو ہے نا یہ کیا یہ باتیں جو طوطا باتیں کرتا ہے، وہ اس کی گاہ کی طرف بڑھ گئی۔ تو اب نا وہ ایک دن نا وہ کسی کام کے لیے نا وہ دکاندار جو ہے نا وہ اپنی دکان سے اٹھ کے کام گیا، پیچھے سے بلی آئی، تو بلی نے طوطے پر جو ہے نا وہ جب جپٹی نا تو طوطا اپنی جان بچانے کے لیے اڑا۔ تو اور جو ہے بوتلیں پڑی ہوئی تھیں، تو ایک بوتل کے اندر بڑا قیمتی کوئی تیل پڑا ہوا تھا، بادام روغن کہہ لو یا کوئی اور کہہ لو۔ تو وہ طوطا جب اڑا نا تو اس کے پر اس کو لگے، وہ بوتل نیچے گری اور وہ ٹوٹ گئی اور سارا تیل جو ہے نا وہ نیچے زمین پر گر گیا۔ دکاندار آیا، اس نے دیکھا کہ تیل ہی تیل ہے، یہ قیمتی تیل تھا بڑا، اور یہ جو ہے نا وہ زمین پر گرا ہوا ہے۔ اور وہ نا اس نے نا غصے کے اندر کہ اتنا میرا نقصان ہو گیا، اس نے نا وہ جو ہے نا اس اپنے طوطے کو مارا، اور اتفاق سے اس کا ہاتھ جو ہے نا اس کے جو ہے نا طوطے کے سر پر لگا، اس کے جو ہے نا بال جو ہے نا وہ سر کے وہ سارے جھڑ گئے، طوطا گنجا ہو گیا۔ اب نا وہ جو ہے نا طوطا روٹھ گیا اس دکاندار سے۔ اب وہ بڑی اس کی نا کہتا ہے یار نقصان تو جو ہونا تھا، وہ بڑی رونق تھی میری دکان پر، لوگ بڑی آتے تھے، لیکن طوطا نا چپ کر کے خاموش ہو کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ کبھی اس کے سامنے چوری کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، لیکن وہ طوطا بولتا نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان دکاندار تھا، یار میری بڑی گاہکی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ اب میری گاہکی خراب ہو گئی ہے، کسی طریقے سے یہ طوطا بول لے، لیکن وہ طوطا بولتا نہیں تھا۔ ایک دن اتفاق سے ایک جو ہے نا وہ گاہک تیل لینے کے لیے آیا، اتفاق سے وہ بھی گنجا تھا، اس کے سر پر بھی بال نہیں تھے۔ جب نا وہ طوطے نے اس بندے کو دیکھا نا، وہ گنجے کو، تو جھٹ بولا، کہنے لگا تو نے بھی کوئی اپنے مالک کی بوتل توڑی ہے کہ تو گنجا ہوا ہے؟ مولانا روم یہ قید نقل کرنے کے بعد نا فرماتے ہیں، بہت خوبصورت نتیجہ نکالتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے مقربین کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ یہ نبی اور اللہ کے ولی یہ ہماری مثل ہوتی ہیں، یہ ان کی کم فہمی ہے۔ وہ جو ہے نا شیر اور شیر یہ لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن شیر وہ ہوتا ہے جو بندوں پر حملہ آور ہوتا ہے، اور شیر وہ ہوتا ہے، شیر مانا دودھ، جس کو لوگ کھا جاتے ہیں۔ شیر بندوں کو کھاتا ہے اور شیر لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ فرمایا لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ فرمایا جس طرح طوطے نے اس گنجے کو اپنے اوپر قیاس کر کے اپنے جیسا سمجھا، یار لوگ بھی جو ہے نا نبیوں ولیوں کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ ایسا قیاس نہ کیا کرو جس طرح طوطے نے قیاس کیا تھا، اللہ، بلکہ اللہ کے مقربین اور اللہ کے محبوب جو بندے ہوتے ہیں ان کا مقام عرفہ والا ہوتا ہے۔ ارے سرکار کے علم کی بات کرتے ہو، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ شان والے اللہ کے محبوب ہیں۔ بس آخری حدیث مبارکہ عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کراوی، مشہور حدیث ہے، یقیناً آپ کے خطیب صاحب نے بھی سنائی ہوگی، لیکن میں بھی جو ہے نا اپنی اس بات کی وضاحت کے لیے اس کو عرض کیے دیتا ہوں۔ مسند امام احمد، مصنف عبد الرزاق اور مسند ابی یعلا، مجمع الزوائد، حدیث کی بے شمار کتابوں کے دلائل النبوہ بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک یہودی تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں لے کر جنگل میں گیا، تو جب بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیا آیا، اور بھیڑیے نے ایک بکری اٹھائی اور جو ہے نا بھاگا، بکری اٹھا کر، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ تو وہ چرواہ جو تھا نا اس کے پیچھے بھاگا، اس نے جو ہے نا فطالبہ الراعی، وہ اس نے پیچھے سے بھاگ کے نا اس بھیڑیے سے اپنی بکری چھڑا لی۔ جب بکری چھڑا لی نا تو حدیث کے لفظ ہیں کہ فصائد علی تلن، وہ بھیڑیا جو ہے نا ایک ریت کا ٹیلا تھا، اس پر جو ہے نا وہ بیٹھ گیا۔ آقا اپنی اگلی دو ٹانگیں کھڑی کی، پچھلی ٹانگیں بچھائیں، جس طرح کتا بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھ کے نا وہ فصیح عربی میں اس چرواہے سے گفتگو کرتا ہے، فصیح عربی میں گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے کہ ارے رب تعالیٰ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے میرے منہ سے میرا نوالا جو ہے وہ اس کو چھین لیا۔ عربی میں کہتا ہے کہ امت تو اعلیٰ رزق رزقنی اللہ تعالیٰ، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور میں نے اس کے رزق کے لیے جو ہے نا کوشش کی، اور تو نے جو ہے مجھ سے وہ جو ہے نا وہ رزق چھین لیا۔ جب اس
بھیڑیے نے اس طرح فصیح عربی میں گفتگو کی نا تو وہ چرواہ اس کی گفتگو سن کے کہنے لگا تاللہ لقد جو ہے لقد یتکلم ذئب اليوم، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے آج تک دیکھا نہیں کہ بھیڑیا بھی گفتگو کر دے، آج میں دیکھ رہا ہوں بھیڑیا اتنی فصیح گفتگو کر رہا۔ اس نے کہا میری گفتگو پہ تعجب نہ کر، میں تجھے اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات نہ سناؤں۔ ارے تو میری گفتگو سے متعجب ہو رہا ہے، میری گفتگو پہ تعجب کر رہا ہے، اس سے تعجب والی بات تجھے بتاتا ہوں۔ راجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وما هو قائل بعدکم، کہنے لگا بھیڑیا کہنے لگا ارے میری گفتگو میں تو تعجب کرتا ہے، تجھے ایک ہستی کا پتہ بتاتا ہوں، ان کھجوروں کے باغوں کے درمیان میں، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں مدینہ طیبہ کا اس جو ہے نا وہ حدود اربع بیان کیا اس بھیڑیے کہنے لگا یہاں ایک ہستی ہے جس کی شان یہ ہے یخبرکم بما مضی وما هو قائل بعدکم، جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بھی وہ خبر دیتا ہے، جو کچھ ہونے والا اس کی بھی خبر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ جب اس بات تو یہ ہے نا اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے بھی کہے نہیں نبی کو تو پتہ نہیں تھا، فلاں چیز کا علم نہیں تھا، میرا خیال اس سے پھر وہ جو ہے نا وہ بھیڑیا اچھا تھا، وہ بھیڑیا اچھا ہے نا جس کا عقیدہ یہ ہے نبی وہ ہوتا ہے جو کچھ ہو گیا وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا اس کو بھی جانتا ہے، اور صرف یہ نہیں وہ جانتا ہے، اس کے لفظ سنو کہتا ہے یخبرکم بما مضی، ارے اللہ کا نبی وہ ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے، جو کچھ ہونے والا اس کی بھی خبریں، سبحان اللہ، جانتا نہیں بتاتا بھی ہے، اللہ کا نبی بتاتا بھی ہے جو کچھ ہو چکا ہے، وہ بھی بتاتا ہے جو کچھ ہونے والا اس کو بھی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس نے کہا یار وہ یہودی تھا نا، جب سرکار کی شان سنی نا، سرکار کی شان سنی، یہ مشکات کے اندر صرف اتنی حدیث ہے، یہ اتنے الفاظ، لیکن دوسری روایت کے اندر وہ مکمل حدیث ہے، وہ نا کہنے لگا یار پھر تو میں ان کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر جو ہے نا میں بھی کلمہ پڑھوں تو میری بکریاں جو ہے ان کا کون دھیان رکھے گا؟ بھیڑیا کہنے لگا آج تیری بکریوں کا میں دھیان رکھوں گا، آج تو جا تیری بکریوں کا دھیان میں رکھوں گا، تو بے فکر ہو کر جا۔ بھیڑیا کہتا ہے تو جا، آج کے اس جو ہے نا مسلمان سے تو وہ بھیڑیا اچھا ہے نا، وہ بھیڑیا اچھا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو جو کچھ ہو چکا اس کا بھی علم ہے، جو کچھ ہونے والا اس کا بھی علم ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ وہ نا وہ چرواہ اپنی بھیڑیں جو ہے نا بکریاں اس بھیڑیے کے حوالے کر کے بارگاہ رسالت میں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا زور کا وقت تھا، جا کر کلمہ پڑھا، سرکار کو سارا واقعہ بیان کیا، سرکار نے فرمایا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر بعد نماز ظہر کا وقت ہو گیا، نمازی جمع ہو گئے، جب مسجد نماز مکمل ہو گئی نا تو سرکار نے فرمایا ذرا کھڑا ہو نا، ارے ذرا کھڑا ہو کے وہ سارا واقعہ میرے صحابہ کو بھی سنا۔ اس کا مطلب یہ سرکار کی شانیں جو ہے نا سرکار خوش ہوتے ہیں میری شانیں میرے غلام، سبحان اللہ۔ سرکار جو ہے نا اپنی شانوں کو صرف خوش ہوتے ہیں کہ میرے غلام میری شانوں کو بیان کریں، تو جب سرکار نے حکم دیا ذرا کھڑا ہو نا، ذرا کھڑا ہو کے سارے مجمع کو سنو، وہ بھیڑیا کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا سرکار نے منع نہیں کیا یار یہ بات نہ کر، مجھے تو کسی بات کا علم نہیں ہے، یہ کیا اس نے بھیڑیے نے تو وہ تو جانور ہے اس کو کیا پتا ہے، یہ جو ہے نا یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تو صرف عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، تو پھر جو ہے نا تو میرے بار متعلق جو کچھ ہو چکا ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں، جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دیتا ہوں۔ سرکار نے منع نہیں کیا، سرکار نے بلکہ مہر لگا دی، مہر لگا دی، اور جو کچھ بھیڑیے کا عقیدہ وہ صحیح ہے، سبحان اللہ، جو کچھ بھیڑیے نے کہا سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ کے نبی کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب کو علوم کا اتنا ذخیرہ عطا فرمایا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بھی خبریں دیتے ہیں، جو کچھ ہونے والا اس کی بھی خبریں دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
تاجدار ختم نبوت عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم تو سرکار کی جو اللہ نے فرمایا آمنو باللہ و رسولہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، جو نبی بھی ہے امی بھی ہے۔ تو ایمان جو ہے نا، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آخری بات صرف یہ بات سمجھا کے نا میں اپنی گفتگو ختم کرنے والا ہوں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل سے یقین، دل سے تصدیق کرنا، یقین رکھنا کہ وہ اللہ کے جو ہے نا رسول ہیں۔ تو کیسے رسول ہیں؟ جتنی شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں نا، ان ساری شانوں کے ساتھ اللہ کے محبوب کو اللہ کا رسول ماننا، یہ آپ پر ایمان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عالم الخلق بنایا ہے، تو عالم الخلق مان کے اللہ کا رسول مانے تو پھر جو ہے نا وہ اس کا ایمان ہے۔ اللہ نے آپ کو افضل الخلق بنایا، ساری مخلوقات میں سے افضل بنایا، تو اگر افضل الخلق مانتا ہے تو پھر یہ آمنو کے اندر ہے، یہ اس کا ایمان ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے جتنی شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، ان ساری شانوں کے ساتھ دل کے اندر یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ان ساری شانوں کے ساتھ ہمارے اندر جلوہ فرما ہوئے ہیں، تو پھر گویا کہ وہ سرکار پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یہ ایمان کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر صدق کے دل سے ایمان لانے کے، اور جس طرح ایمان کے تقاضے ہیں کہ آپ کو جمیع صفات کے ساتھ، جن صفات کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ان ساری صفات کے ساتھ جو آپ کا امتی آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہے وہی آپ پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر اس میں سے کسی کا بھی انکار کرتا ہے یا نفی کرتا ہے، پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے اور سرکار کے غلامی اس جہان اگلے جہان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔